بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مشکات النبوہ کے چھٹے حلقے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سابقہ حلقے میں ذکر کیا گیا تھا کہ عہد صحابہ کی بنسبت دوسری صدی ہجری میں سنت نبوی کی کتابت و تدوین کا کام زیادہ وسیع پیمانے پر ہوا۔ نیز یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ دوسری صدی ہجری میں علماء حدیث نے 3 کاموں میں زیادہ وسیع پیمانے پر کام کیا۔ نمبر 1، جرح و تعدیل اور نقد رجال و نقد اسانید کے باب میں، جرح و تعدیل اور نقد رجال و نقد اسانید کے باب میں۔ نمبر 2، غیر معروف رجال حدیث سے حدیث کو قبول کرنے میں ان علماء حدیث و رجال کی جانب سے توقف کیا گیا۔ نمبر 3، احادیث کے اسرار و رموز کی عقدہ کشائی کی گئی اور اس کا تتبع کیا گیا۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ساری احتیاطات محض اس لیے کی گئیں کیونکہ اس وقت بدعتیں پھیل رہی تھیں اور حدیث کی روایت کے باب میں کچھ عناصر کذب اور دجل و تلبیس سے کام لے رہے تھے۔ نیز یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ سنت نبوی کی تدوین کی اور بھی ایک اور شکل میں اس کی خدمت کی گئی، اور اس وقت ایک اور شکل سنت نبوی کی خدمت کی ظہور پذیر ہوئی، اور وہ تھی سنت نبوی کو باب در باب لکھنا، مبوب لکھنا اور اس کی تدوین کرنا۔ چنانچہ احادیث کو جوامع اور مصنفات میں جمع کیا گیا، جو کہ حدیث کی کتابوں کی ایک خاص صنف ہے۔ اس زمانے میں مشہور مصنفات میں سے ایک کتاب موطا امام مالک بھی ہے۔ معزز ناظرین، آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تیسری صدی ہجری میں حدیث کی خدمت جو کی گئی اس خدمت پر یا ان خدمات پر مختصر روشنی ڈالی جائے گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ اس زمانے میں کس قدر قابل قدر کام ہوا، بلکہ عمومی طور پر اسلامی علوم اور خاص طور پر سنت نبوی کی بابت اس دور میں کیا کیا ترقی ہوئی اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تیسری صدی ہجری میں طلب حدیث کے لیے رحلات اور اسفار بھی خوب ہوئے۔ نیز اس صدی میں علم رجال کو بھی خوب ترقی ملی، جبکہ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے بالمقابل تیسری صدی ہجری میں علماء حدیث نے حدیث کے باب میں وسیع ترین پیمانے پر کام کیا۔ اسی دور میں کتب المسانید اور کتب ستہ منظر عام پر آئیں۔ ان کتابوں پر امت نے اعتماد کیا اور اسے حرز جاں بنایا۔ ناظرین کرام، اس دور یعنی تیسری صدی ہجری میں بہت سارے حفاظ اور علماء حدیث اور جہابذہ اور نابغہ روزگار محدثین پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، علی بن المدینی رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین، محمد بن اسماعیل البخاری، مسلم بن الحجاج القشیری رحمہم اللہ، ابو زرعہ الرازی، ابو حاتم الرازی، عثمان بن سعید الدارمی، عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی رحمہم اللہ، یہ وساطین اور جہابذہ اور نابغہ روزگار تھے جو اس صدی میں یا تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے۔ محترم ناظرین، سنت نبوی کی تدوین کے تعلق سے تیسری صدی ہجری کے میزات اور خصائص کا ذکر بھی کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ خصائص کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور اقوال صحابہ اور تابعین سے الگ کر کے ایک مستقل کتاب تصنیف کی گئی، جسے مثال کے طور پر جسے کتب المسانید ہیں، جن میں ہر صحابی کی حدیث کو علی حدہ جمع کیا گیا۔ مسند، اس کی مثال مسند امام احمد بن حنبل ہے، مسند اسحاق بن راہویہ ہے، مسند عثمان بن ابی شیبہ ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس دور میں حدیث کی صحت و ضعف کو بھی بیان کیا جاتا تھا اور اس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ معزز ناظرین، تیسری صدی ہجری کے ساتھ ہی حدیث کے باب میں حدیث کی خدمات کے باب میں عصر الجمع والابتکار تقریباً ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد کے علماء نے سابقہ علماء حدیث کی کتابوں کی تہذیب، ان کا اختصار، ان کی ترتیب، اس پہ استدراک، اس پہ تعقیب وغیرہ کا کام شروع کیا، اور ان کی کوششیں سابقہ کتب مدونہ پر مرکوز رہیں اور ان کے مابین شفہی روایتیں کم ہوتی گئیں۔ سابقہ باتوں سے معلوم ہوا
کہ سنت نبوی کی تدوین کے کئی مراحل سے گزری اور اس سے سنت ہر قسم کی تحریف اور ضیاع سے محفوظ ہوتی گئی۔ یاد رہے کہ تدوین حدیث کے اس کام کا اجتہاد اور استنباط میں بہت بڑا اثر رہا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء حدیث نے سنت کی جمع و تدوین میں کس قدر محنت اور مشقت اور لگن سے کام لیا تھا۔ ان کی محنت کا ہی ثمرہ ہے کہ آج ہمارے سامنے احادیث کی عظیم کتابیں دواوین اسلام کی شکل میں موجود ہیں، اور اس امت کے پاس وہ وراثت موجود ہے جو سابقہ امتوں کے پاس نہیں تھی۔ جزاہم اللہ عنا خیر الجزاء وجعل جہودہم فی میزان حسناتہم۔ انہی باتوں پر یہ حلقہ تمام ہوتا ہے۔ اگلے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔